اپنے مزاج کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیں تو پھر جلال ہی جلال ہوگا، پھر جلال ہی جلال ہوگا۔ لہذا ہم کسی اور طرف کیوں جائیں؟ کیا ہمارے لیے ہمارا نبی کافی نہیں؟ کیا ہمارے لیے ہمارا مرشد کافی نہیں؟ کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ جے کتا در در پھرے تو کیوں در در ہووے، جے ایک دردا ہووے تو کانوں در در ہووے۔ اصل سبق تو یہی ہے کہ ایک ہی در کا ہو کر رہنا چاہیے۔ یہ جو آپ کو اجازت دی جاتی ہے مزارات پہ جانے کے لیے، بزرگوں کی صحبت میں سنگت میں بیٹھنے کے لیے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جتنا بھی کوئی حسین ہو، جتنا بھی کوئی کمال رکھتا ہو، لیکن پاویں سونے ملن ہزارہ آسانی یار وٹانا، یار کیوں مٹائیں گے ہم؟ لہذا یہ ان چند سوالوں کا یہ جواب تھا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں دعا کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، اس کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رکھے اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی ہم اللہ کے ذکر میں
مشغول رہیں۔ عزیز دوستو، قرآن کریم میں بہت جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرنے والوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں اور لا تعداد احادیث مقدسہ بھی اللہ کے ذکر کرنے کے لیے سرکار نے فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کا ذکر کرنے سے ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔ عزیز دوستو، میں نے جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ میرا شکر ادا کرتے رہو اور میرے ساتھ کفران نعمت مت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ مقام اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمایا کہ بھائی ہم پر تو لازم ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ وہ ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رزاق بھی ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ لیکن کمال کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہ تم ہی میرا ذکر کرو گے، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ فرق یہ ہوگا کہ اگر تم ایک مرتبہ کہو گے اللہ تو میں اللہ ہوں، میں 10 مرتبہ کہوں گا ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے۔ اور اگر تم 10 مرتبہ میرا ذکر کرو گے تو میں 100 مرتبہ تمہارا ذکر کروں گا، اور اگر تم 100 مرتبہ میرا ذکر کرو گے تو میں 1000 مرتبہ تمہارا ذکر کروں گا، اور اگر تم 1000 مرتبہ میرا ذکر کرو گے تو میں 10,000 مرتبہ تمہارا ذکر کروں گا، اور اگر تم 10,000 مرتبہ میرا ذکر کرو گے تو میں بے حساب تمہارا ذکر کروں گا۔ یا اللہ، تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے،
کہ ہم تو تیرا ذکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو کیوں ہمارا ذکر کر رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم میرے محبوب کی امت ہو، تم بھی محبوب ہو، تم بھی میرے محبوب ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا تجربے کے ساتھ، تجربہ کر کے دیکھیں آپ، کسی کا باپ مر جائے، کسی کی ماں مر جائے تو 3 دن اس کا صوم کریں گے، سال کے بعد اس کی برسی کر دیں گے، وہ بھی 2 4 5 سال کریں گے، پھر بھول جائیں گے، بھول جائیں گے نا۔ مگر 1000 سال ہو گئے ہیں داتا صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے، نہ ہمارا ان سے کوئی ناطہ